पर्दे का एहतमाम तुम भी करना शुरू करोगी, हजरत जनाब सकीना की जिंदगी सुनोगी, तो ये वादा और ये अज़्म और ये अज़्म करके उठना कि हम हजरत जनाब सकीना की जिंदगी को अपनी जिंदगी में मिलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप हुसैन की जिंदगी को देखोगे तो आपको पता चलेगा हजरत जनाब इमाम हुसैन की जिंदगी में कहीं भी झूठ नहीं है, इमाम हुसैन की जिंदगी में कहीं भी फरेब नहीं है, इमाम हुसैन की जिंदगी में कहीं भी दगाबाजी नहीं है, इमाम हुसैन की जिंदगी में कहीं भी चुगली नहीं है, इमाम हुसैन की जिंदगी में कहीं भी शराबखोरी नहीं है, इमाम हुसैन की जिंदगी में कहीं भी ज़िनाकारी नहीं है, इमाम हुसैन की जिंदगी में कहीं भी रिश्वतखोरी नहीं है, इमाम हुसैन की जिंदगी में कहीं भी सूदखोरी नहीं है, इमाम हुसैन की जिंदगी में कहीं भी नमाज तर्क करना नहीं है, बल्कि आका हजरत जनाब इमाम हुसैन की जिंदगी को अगर तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा आका हजरत जनाब इमाम हुसैन बचपन में है तो सच्चे हैं, आका हजरत जनाब इमाम हुसैन जवानी में पहुंचे हैं तो सच्चे हैं, आका हजरत जनाब इमाम हुसैन बुढ़ापे में पहुंचे हैं तो सच्चे हैं, आका इमाम हुसैन मदीना में है तो सच्चे हैं, आका हजरत जनाब इमाम हुसैन मक्का में पहुंचे हैं तो सच्चे हैं, मक्का से फिर सफर करने के बाद जब मैदान नैनवा में पहुंचे हैं, जब मैदान करबला में पहुंचे हैं, तो आका हजरत जनाब इमाम हुसैन, आका हजरत जनाब इमाम हुसैन के सामने अब्बास के बाजू कट रहे हैं, मगर आका हुसैन के लबों पे झूठ नहीं आ रहा है, आका हजरत जनाब इमाम हुसैन के सामने मैदान करबला में 18 साल का बेटा कुर्बान हो रहा है, मगर आका हुसैन झूठ नहीं बोल रहे हैं, आका हुसैन के सामने, आका हुसैन के सामने उनका दूध पीता हुआ बच्चा शीरखान हजरत जनाब अली असगर कुर्बान हो रहे हैं, मगर आका हुसैन के लबों पे झूठ नहीं है, आका हुसैन के सामने उनका पूरा कुंबा लुट जाता है, मगर आका हुसैन न झूठ बोलते हैं, आका हुसैन न धोखा देते हैं, बल्कि आका हजरत जनाब इमाम हुसैन जब रन में पहुंचते हैं तो रन में पहुंचने के बाद जब हजरत आका हुसैन के सामने नमाज का वक्त आता है तो इतना सच्चा इंसान कहां से लाओगे, इतना पक्का नमाजी कहां से लेकर आओगे, मैदान रन में आका हुसैन के सामने नमाज का वक्त आ जाता है, मेरे हुसैन अपनी लड़ाई को बंद कर देते हैं और अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद होकर कहते हैं, ए परवरदिगार हुसैन को तूने जो जिंदगी दी थी, हक तो यह है कि हुसैन की जिंदगी का हक अदा हो पाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शोहदाए करबला, हजरत अल्लाह मौला नूर आलम साहब किबला, सरजमीने सालतोर। बरादरान मिल्लत इस्लाम, ऐसे पक्के सच्चे नमाजी के साथ आप जानते हैं कितना बड़ा धोखा हुआ था, आप जानते हैं कितना बड़ा फरेब हुआ था इनके साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हजरत जनाब अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलो सब, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हजरत अमीर माविया से भी बहुत परेशानी है, हजरत अमीर माविया से भी परेशानी है, मगर हम कहते हैं कि हजरत जनाब अमीर माविया हमारे सरदार है, बोले सुभान अल्लाह। हजरत जनाब अमीर माविया हमारे सरदार हैं। हजरत जनाब अमीर माविया का इंतकाल हो जाता है, जब हजरत जनाब अमीर माविया का इंतकाल हो जाता है ना, तो अमीर माविया के इंतकाल के बाद, अमीर माविया के विसाल के बाद, उनकी वफात के बाद उनका जो बेटा था यजीद पलीद, आप लोगों ने सुना है यजीद पलीद तख्ते खिलाफत पे बैठता है, वो तख्ता नशीन हो जाता है। बरादरान मिल्लत इस्लाम, जब वो तख्त पे बैठ जाता है, जब वो हुकूमत की कुर्सी पे बैठ जाता है, तो हजरत उसको सबसे ज्यादा अगर किसी से खतरा था तो आका हजरत इमाम हुसैन से था, अगर सबसे ज्यादा किसी से खतरा था तो आका हजरत जनाब इमाम हुसैन से था, सबसे ज्यादा यजीद अगर दुनिया में उस वक्त किसी से डरता था तो आका हजरत जनाब इमाम हुसैन से डरता था। इसलिए
برادران ملت اسلامیہ اس یزید نے ہاں مدینہ شریف کا جو حاکم تھا ولید تھا اس کے نام خط لکھا، ولید بن عقبہ تھا اس کے نام پہ خط لکھا، اے ولید بن عقبہ ایسا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے کہ تمہیں حضرت جناب حسین سے میری بیعت لینی ہے، اس کے بعد حضرت جناب عبداللہ بن زبیر سے میری بیعت لینی ہے، اس کے بعد حضرت جناب عبداللہ بن ابو بکر، حضرت جناب عبداللہ بن عمر سے میری بیعت لینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے یزید کا یہ حکم نامہ حضرت جناب امام حسین کے نام کے ساتھ اور ان دو صحابی کے نام کے ساتھ ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا تو جانتے ہو برادران ملت اسلامیہ، ولید بن عقبہ نے حضرت جناب امام حسین کو بلایا، حضرت جناب امام حسین آئے، حضرت جناب امام حسین آئے، آپ کو بڑا لطف آئے گا، سبحان اللہ بولیں۔ حضرت جناب امام حسین آئے، جب حضرت جناب امام حسین آئے نا بھائی لوگوں، حضرت جناب امام حسین اپنے چند ایک نوجوانوں کے ساتھ آئے اور آنے کے بعد آپ نے باہر ان لوگوں کو روکا اور روکنے کے بعد نوجوانوں کو روکا اور روکنے کے بعد کہا دیکھو میں اندر جاتا ہوں، اگر شور شرابے کی آواز آئے، اگر چلانے کی آواز آئے، اگر چیخنے اور چیخو پکار کی آواز آئے تو تمہیں یہاں انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ تمہیں اندر پہنچ جانا ہے، بلکہ تمہیں اندر پہنچ جانا ہے۔ حضرات ان تمام باتوں کے ساتھ حضرت جناب امام حسین اندر پہنچتے ہیں، ولید بن عقبہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ جیسے ولید بن عقبہ کے پاس پہنچتے ہیں آقا حسین کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ محب اہل بیت تھا اس لیے آقا حسین کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا حسین نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے، آخر معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تب جا کر اس نے کہا تھا، تب جا کر ولید بن عقبہ نے کہا تھا بات یہ ہے امیر المومنین حضرت جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے انتقال کے بعد، ان کے وصال کے بعد، ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھا ہے، وہ آپ کی بیعت چاہتا ہے، وہ آپ کی بیعت چاہتا ہے، یعنی آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو یہ چاہتا ہے۔ میرے آقا حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھ کو اگر یزید کے ہاتھ کو لینا چاہتے ہو تو یہ بند کمرے میں کیوں لینا چاہتے ہو؟ اگر میرا ہاتھ چاہیے تو پھر میدان میں میرا ہاتھ لینا پڑے گا، کیونکہ میں نواسائے رسول ہوں، کیونکہ آقا حسین کو پتا تھا کہ یزید فسق و فجور کر رہا ہے، یزید تاریک نماز ہے، یزید زنا کو عام کر رہا ہے، یزید شراب پی رہا ہے، یزید برائیوں میں ملوث ہے۔ آقا حضرت جناب امام حسین نے فرمایا قطعی یہ مجھے منظور نہیں کہ میں تنہائی میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دوں، یزید کے نام پہ بیعت کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ آقا حسین نے فرمایا میں جا رہا ہوں، آقا حسین نے فرمایا میں جا رہا ہوں۔ آقا حسین چلے تو وہیں پہ مروان بیٹھا ہوا تھا، مروان نے کہا حسین جا رہے ہیں، موقع اچھا ہے، حسین کو قتل کر دو۔ ولید بن عقبہ نے کہا تھا ارے نہنجار اپنی زبان کو بند رکھ، میں حسین کو قتل نہیں کر سکتا کیونکہ حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو حسین کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی بھائی لوگوں؟ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ اور لہب کے بولو یا رسول اللہ۔ حضرت جناب امام حسین باہر آئے، امام حسین نے اس کی آواز سن لی، مروان کی آواز کو سن لی۔ حضرات یہ مروان کون ہے؟ یہ مروان وہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا، جب یہ مروان پیدا ہوا تھا تو اس کا باپ یا اسے لے کر نبی کی بارگاہ میں پہنچا تھا، اسے لے کر مروان کو لے کر، میری طرف دیکھیں اور آپ لوگ سنیں، مروان کو لے کر جب اس کو رسول اللہ
اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا پہنچا تھا تو میرے آقا کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ تہنیک فرما دیجئے. تہنیک آپ لوگ نہیں سمجھ پائے کہ تہنیک کیا چیز ہے. تہنیک یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو, آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو, میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو, تو جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں جسے آپ اعلیٰ وارفا سمجھتے ہیں اس کے پاس لے کر جائیں, کوئی میٹھی چیز چبا کر وہ بچے کے منہ میں ڈال دیں تاکہ جو گن اس کے اندر ہے, جو خاصیت اس کے اندر ہے, یہی خاصیت بچے کے اندر بھی آ جائے. تو آقا کی بارگاہ میں مروان کو لے کر جب جایا گیا تھا, مروان کو لے کر جب پہنچا تھا تو میرے آقا نے تہنیک نہیں فرمائی تھی, میرے آقا نے چیز چبا کر نہیں دی تھی, بلکہ میرے آقا نے فرمایا تھا یہ گرگٹ کا بچہ ہے, گرگٹ رہے گا, یہ گرگٹ کا بچہ ہے, گرگٹ رہے گا. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اسے پسند نہیں فرمایا, میرے مصطفیٰ کریم نے مروان کو پسند نہیں فرمایا. تو جسے میرے نبی نے پسند نہ فرمایا ہو اس سے وفا کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے پسند نہ فرمایا ہو تو اس سے, جسے میرے آقا نے پسند نہ فرمایا ہو اس سے وفا کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات ہوا یہ کہ پھر میرے آقا حضرت جناب امام حسین مدینے کے تاجدار کے نواسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے. جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے, میرے آقا حسین جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر واپس آ گئے تو برادران ملت اسلامیہ پھر حضرات پھر جو ہے نا ولید بن عقبہ نے ایک آدمی کو حسین کے پاس کچھ دنوں کے بعد بھیجا یا دوسرے دن بھیجا, اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ حسین کو بلا کر لے کر آؤ. حضرات آیا قاصد اور آ کر بولا حسین آپ کو ولید بن عقبہ نے بلایا ہے, آپ ان کے پاس جائیے. میرے آقا حسین نے فرمایا, مدینے کے تاجدار کے نواسے نے فرمایا دیکھا جائے گا. سرکار حسین نے فرمایا, جناب امام حسین نے کہا اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس وقت میں فرصت میں نہیں ہوں, نہیں مل سکتا, لہذا دیکھا جائے گا. حضرت جناب امام حسین کے پاس سے وہ آدمی اس کے پاس پہنچا, ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا, ساری بات سنائی. حضرات جیسے اس نے بات سنی تو وہ بالکل ضد نہ کی, اس نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے اگر حسین نہیں آنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, اگر حسین نہیں آنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دن گزرتا ہے, جب رات آتی ہے, سننا اب یہاں سے سنو مسلمانوں, اب یہاں سے سنو کان کھول کر. جب دن گزر جاتا ہے تو رات آتی ہے, جب رات کا سناٹا آتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. میرے تیرے امام حضرت جناب امام حسین اہل بیت اطہار سے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے سامان پیک کر لو, اپنے اپنے سامان باندھ لو, ہمیں یہاں سے ہجرت کرنا ہے, ہمیں مدینہ پاک چھوڑ کر مکہ شریف جانا ہے. اللہ حسین کی باتوں کو سننے کے بعد ان کے ایک ایک گھر والے تیار ہو جاتے ہیں, کجابے کس لیے جاتے ہیں, اونٹوں کے کجابے کس لیے جاتے ہیں, سواریوں کے کجابے کس لیے جاتے ہیں, سواریوں کے کجابے کس لیے جاتے ہیں. میرے تیرے امام حضرت جناب امام حسین مدینے کے تاجدار کا نواسا نے دیکھا کہ تمام لوگوں نے سواریوں پہ کجابے کس لیے ہیں. اللہ اللہ. آقا حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سردار